ایک طالب علم کے لیے یہ سفر کئی خوبصورت یادوں کو سمیٹتا ہوا رواں دواں رہتا ہے۔ ششم سے سال دوم تک ایک بھرپور تجربہ کے بعد بس اب یہ سفر اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ ہاسٹل لائف لازمی بات ہے کہ شروع کے دن ہمارے لیے بہت مشکل تھے۔ بچپن کی یادیں، اپنے گاؤں کے گلیاں بازار اور پھر وہاں کے لنگوٹیے یار، گھر کا کھانا، والدین سے فرمائشیں، یہ سب انتہائی کربناک انداز میں یاد آ رہی تھی، جن کا ازالہ صرف آنسوؤں کی صورت میں کیا جا رہا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ گھر کی عادی باہر کی پوری سے زیادہ بہتر ہے، یا پھر جو مزہ اپنے چوبارے نہ بل نہ بخارے۔ ہمیں یہاں والدین اور اساتذہ کرام کی طرف سے سبز باغ کی بہاریں دکھائی گئیں، لیکن اس بہار سے تر و تازہ ہونے کا مزہ کچھ اس وقت کرکرا ہوا جب سورج ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے حافظ سہیل صاحب کی گرجدار آواز نے ہمیں چوکنا کر دیا۔ اس آواز کو سنتے ہی ہم دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا ہم نے، اور نئے دوستوں سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ کون ہیں یہ لوگ اور کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ۔ صبح طلباء کا اٹھنا بہت ہی تکلیف دہ ٹھہرا۔ گھر میں ہم سمجھتے تھے کہ صبح وقت پر اٹھنے کی ذمہ داری ہماری نہیں بلکہ اس دیسی مرغ کی ہے جس کی پہلی بام سے گاؤں کے مولوی صاحب مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہاسٹل لائف کے چٹکارے بھی اپنے ہیں۔ بیٹی کی وجہ سے الماریوں میں بستر کا بندوبست کرنا، پانی کے ساتھ کھیلنا، شلوار میں ناڑا رہ جانا، ہاؤس بوائز کو ان کے اعزازی ناموں سے پکارنا، کتاب کو دشمن سمجھنا، کام چوروں کی محفل میں سج دھج کر بیٹھنا، ایک جراب ایک بنیان کو جہیز کا کل سامان سمجھتے ہوئے استعمال کرنا، رات کو خراٹوں سے نیند حرام ہو جانا، مووی ٹائم اس طرح جانا جیسے ولیمے میں جا رہے ہیں، اور میس ابتدا میں کھانے کا لطف ہی کچھ اور تھا، مگر اب پلیٹ میں سالن کی بجائے غم و اداسی کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ دانش کے طالب علموں نے شاید بھینس کا پیٹ اپنے پیٹ کے ساتھ الف ہی کیا ہوا ہے۔ ادھر مدنی صاحب بھی حیران ہے کہ کون ہیں یہ لوگ اور کتنا کھاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ لوگ بہت کھاتے ہیں۔ میس کی دال روٹی کو بلانا کیسے ممکن ہے؟ صبح کا ناشتہ تو دوپہر تک ہضم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور جس دن بریڈ ہو تو پھر آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ ایک مزے کی بات یہ بھی کہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کی جم کر برائیاں کرنا